السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی دو بہنیں ہوں وہ جب تک اس کی زیر کفالت رہیں اور وہ شخص ان سے اچھا سلوک کرے تو ان کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے؟ بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، طنز یہ لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا۔ ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں، لہٰذا ہر اس شخص سے دور رہیں جو آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے تعلقات کو ٹھیس پہنچائے۔ ایسے شخص کو چھوڑ دیں لیکن اپنے بھائی کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کچھ آنسو صرف روح پہ گرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ بس کھلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا آندھی پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجے جو لعنت کے مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس اسی پر لوٹتی ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ اسٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے قرآن کریم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ زیادہ دن مہمان بن کر بوجھ نہ بنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمانی پہلے، دوسرے اور تیسرے دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد صدقہ ہوتا ہے جو تم مہمان کو دے رہے ہوتے ہو۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، جس کی امید صرف اللہ پاک سے ہو،
وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ آواز آئی، جہنم میں پھینک آؤ۔ حکم ہوا، رکو، جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا، کیوں؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ وقت ضائع مت کیجیے، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں۔ درود پاک ورد کیجیے۔ یا اللہ میری اولاد کو دنیا کے ہر فتنے، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو صبر و تحمل، عاجزی و ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو لمبی عمر اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں بہترین بنانا۔ یا اللہ تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، آمین۔ یا رب میں اپنے دل کو تیرے سپرد کرتی ہوں کہ یہ کمزور بہت ہے، مجھے ہر پل بے بس اور مایوس کرتا ہے، پس تو مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکال دے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے دل کو مضبوط کر دے اور ایمان پر استقامت دے دے۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو حوصلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، ان کا اصل چہرہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی درد کی تصویر دیکھی ہے؟ اگر نہیں تو ایک لمحے کے لیے اس تصویر کو غور سے دیکھیے، یقیناً محشر کے دن اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بیت الخلا جاتے ہوئے دعا ضرور پڑھا کرے۔ جو شخص بیت الخلا کی دعا کا اہتمام نہیں کرتا، وہ انوکھی، پیچیدہ اور لا علاج بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ بیت الخلا میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر اور انوکھے روگوں میں مبتلا کرتی ہے۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلا سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلا کی دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ سورہ ناس کے حالے میں کھڑی ہوں گمسم، میری چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے۔ یہ منظر ترکی میں صبح کی نماز کی تیاری کی ہے۔ جوان بچے کس طرح صبح سویرے بیدار ہو کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور ایک ہماری مسجدیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب۔ دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا اور درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پانی آنکھوں میں ہو یا دریا میں، کوئی نہیں جانتا گہرائی کتنی ہے۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ دودھ والے نے دودھ میں پانی ملایا اور پھر بچا ہوا پانی زمین پر بیٹھ کر پی لیا۔ پوچھا یہ کیا؟ بولا بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، زلزلہ آنے والا ہے، اس کے متصل بعد دوسرا زلزلہ آنے والا ہے، اور موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی، اور موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی نامحرم عورت کو لذت کے ارادے سے دیکھے گا تو بروز قیامت اس مرد کی آنکھوں کو آتش دوزخ کی سرخ سلاخوں سے داغا جائے گا، پھر حکم خدا سے اس مرد کو آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شوہر دار عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کو نظر بھر کے لذت سے دیکھے تو خدائے رحمان اس پر شدید غضبناک ہوتا ہے۔